حضور اگلا سوال سید شہزاد گیلانی صاحب کا ہے، یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں. سید گیلانی صاحب. سید شہزاد گیلانی صاحب تو مشاعرے کی صورت کے لیے آئے ہیں آپ، جس طرح علیم صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں؟ جی سوری میں سمجھا نہیں. میں نے کہا آپ کے نام کی طرف سے لگتا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں. جی نہیں میں بالکل شاعر نہیں، میرا شاعری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. معاف کر، میں معافی چاہتا ہوں. اس وقت ان سے معافی مانگیں جن کے دل پر آپ کے اس بریت سے چوٹ پڑی ہوگی. یہ تو بات ہے. شاعروں کا قدردان ضرور ہوں، لیکن خود شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اچھا جناب، میرا سوال جو ہے مذہب اور انسانیت کا جو تعلق ہے نا، اس کے سلسلے میں ہے کہ مذہب اور انسانیت کا سب سے پہلے تو تعلق کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آخرت میں اس کی کیا اہمیت ہے، کہ آخرت کا جو آخرت پہ اب ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا اعمال کا فیصلہ فرمائیں گے تو ایسا انسان جو کرسچن ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، لیکن وہ عملی طور پر جو ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک کیا ہوگا؟ پہلا سوال مذہب کا اور انسانیت کا کیا تعلق ہے. میں نے ابھی ارتقاء کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے. انسان کی منزل تک ارتقاء پہنچا ہے 1 ارب سال میں. انسان کو پیدا ہوئے ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں انسانی دور کا پہلے دور سے. لیکن ایک ایسا فرق پڑ گیا جس نے ساری زندگی کی قسموں سے انسان کو ممتاز اور بالا کر دیا. زندگی کی جتنی انواع تھیں ان میں کسی کو بھی اچھے اور برے عمل کے فیصلے کی نہ تمیز بخشی گئی نہ اختیار دیا گیا. اس لیے کوڈ کا تعلق یعنی شریعت اور تعلیم کا تعلق اچھے اور برے سے ہے. جن چیزوں کو شعور ہی کوئی نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، ان پر شریعت نازل نہیں ہو سکتی تھی. تو اس شعور کے ساتھ اور اس شعور میں آزادی کے ساتھ کہ تمہارے سامنے دونوں راہیں کھول دی گئی ہیں، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، لا اکراہ فی الدین. اب دین میں خدا جبر کوئی نہیں کرے گا، جس کا جی چاہے مان جائے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، تو اس کا خدا فیصلہ فرمائے گا. تو اختیار کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے، اور یہ اختیار کائنات میں سب سے پہلے جو زندگی کے ارتقاء میں کہنا چاہیے سب سے پہلے انسان کو ملا ہے. فرشتوں کو بھی نہیں ملا، کسی اور مخلوق کو نہیں ملا سوائے انسان کے. بس یہ جو اختیار ہے اس کے نتیجے میں لازماً تعلیم کی ضرورت ہے. اگر اچھا اور برا کرنے میں آزاد ہوں تو مجھ میں یا ہر دوسرے شخص میں یہ طاقت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر موقع پر اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 نظام جاری فرمائے جن کا دونوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ایک نظام ہے بیان کا، یعنی انسان کے اندر کھرے کھوٹے کی تمیز کی ایک بنیادی صلاحیت رکھ دی. وہ آنکھیں بند کر لے اس کی مرضی ہے، مگر ساری دنیا میں کسی تہذیب کا انسان ہو، کسی زمانے کا انسان ہو، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ جب وہ کسی کو ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. اور حقوق کا ایک غیر مبہم سا تصور ہر شخص میں موجود ہے. تو یہ عالمی گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا اور اختیار دیا ہے تو یہ بھی لازم نہیں کہ مذہب نازل ہو تو اس کو کھل کر بات پتہ چلے. اس کے شعور میں ایک مذہب پیدا کر دیا. یہ وہ تعلیم ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور خدا کی فطرت کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ، ربوبیت، رحمانیت، ظلم نہ کرنا، رحم کرنا، محبت کے رشتے بڑھانا، ایک دوسرے کا خیال،
خدا بلندی سے جھک کر انسان کی قدر کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات اس ایک آیت نے ہم پر کھول دیے کہ ایک شریعت وہ ہے جو ہمارے وجود میں، ہمارے ذرات، ہمارے خلیوں میں پیوستہ ہے، اور باوجود اس کے چونکہ انسان اس آواز کو نہیں سنتا اور اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خود غرضی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے شریعت کے نزول کی ضرورت پیش آئی. آسمان سے آنے والی تعلیم ایک انسان پر نازل ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کوڈ آف لائف تمہارے لیے تجویز کیا ہے، اور اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کوڈ آف لائف اس کی فطرت کے کوڈ کے مطابق ہوا کرتا ہے. اس لیے لوگ بے وجہ ان دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں. نبی کی صداقت کی کیا علامت ہے، اس کی جھوٹے ہونے کی اتنی کھلی کھلی علامت لکھی ہوئی موجود ہے کہ ادنا سے تدبر رکھنے والا انسان بھی تعلیم سے سچائی کو پہچانے گا. اگر کوئی شخص پاک تعلیم لے کے آیا ہے تو اس کے انکار کی وجہ کوئی نہیں. اس کو نبی کہنے میں تکلیف کیا ہے؟ بھلائی کی طرف ہی بلا رہا ہے نا. اور اگر اللہ نے نہیں نبی بنایا تو اس کا دماغ پھر گیا کہ خدا کی طرف بلا رہا ہے. اور اگر شیطان نے بنایا تو پھر پاگل کیوں ہو گیا کہ شیطانی تعلیم کی بجائے انسانی فطرت کے مطابق اچھی سلجھی ہوئی تعلیم دیتا ہے اور اچھی سلجھی ہوئی جماعت بناتا ہے. تو سب سے بڑا ثبوت جو دل کی گہرائی تک انسان کو مطمئن کر سکتا ہے کسی نبی یا خدا کے بندے کی سچائی کا نشان فطرت کی تعلیم کے مطابق اس کی تعلیم اور انسانی اعلیٰ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق اس کی اخلاقی تعلیم اور جماعت کا بنانا ہوا کرتا ہے. بس شریعت کا مذہب کا انسانیت سے یہ تعلق ہے. اس کی ساری تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن آپ ماشاءاللہ چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے.